خاتون کا تعلق فرانس سے تھا۔ فرانس میں تعلیم حاصل کی، فرانس ہی میں جوان ہوئی اور فرانس ہی میں شادی ہوئی۔ خاوند گوجرانوالہ کا رہائشی تھا لیکن پیرس میں رہتا تھا۔ خاتون کا میکہ لاہور میں تھا۔ میکے اور سسرال کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ خاوند خاتون کو میکے جانے سے روکتا تھا۔ گھر گوجرانوالہ میں تھا۔ یہ گوجرانوالہ ہی میں رہتی تھی۔ پڑھی لکھی، بااعتماد اور سمجھدار تھی۔ یہ 8 ستمبر کو شاپنگ کے لیے لاہور گئی۔ تینوں بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ شاپنگ کے بعد والدہ کے گھر چلی گئی۔ رات کا کھانا کھایا۔ بچوں کو نیند آ گئی تو اس نے گوجرانوالہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ والدہ روکتی رہیں لیکن اس کا خیال تھا خاوند کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ لاہور سے گوجرانوالہ کا فاصلہ صرف 40 منٹ کا تھا۔ یہ اکثر آتی جاتی رہتی تھی، لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ رات 12:30 بجے لاہور سے نکلی، محمود بوٹی سے موٹر وے پر آئی اور گوجرانوالہ کی طرف ڈرائیو کرنے لگی۔ یہ رات 1:05 پر ایسٹرن بائی پاس سے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر آئی۔ یہ جو ہی لنک روڈ پر پہنچی اس کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ سڑک پر اندھیرا تھا۔ یہ خوف زدہ ہو گئی۔ بچے پچھلی سیٹوں پر سوئے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً اپنے خالہ زاد بھائی سردار شہزاد کو فون کیا۔ اس نے اسے مشورہ دیا، تم 130 ڈائل کر کے موٹر وے پولیس کو اطلاع دے دو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے اپنے دوست جنید کو ساتھ لیا اور یہ گوجرانوالہ سے روانہ ہو گیا۔ خاتون نے ہیلپ لائن پر موٹر وے پولیس کو فون کر دیا۔ اسے بتایا گیا آپ M11 کے لنک روڈ پر ہیں اور یہ موٹر وے پولیس کی حد میں نہیں آتی۔ تاہم موٹر وے پولیس نے خاتون کو ایک مقامی نمبر دے دیا۔ خاتون نے اس نمبر پر رابطہ کیا اور بتایا میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں اور میں اس وقت لنک روڈ پر پھنس گئی ہوں۔ اسے بتایا گیا آپ فکر نہ کریں، ہم کچھ کرتے ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، لاہور سیالکوٹ موٹر وے مارچ 2020 میں مکمل ہوئی تھی۔ پنجاب حکومت نے اس کی نگرانی کے لیے اسپیشل فورس بنائی تھی اور یہ فورس پنجاب پولیس یا موٹر وے پولیس کی بجائے کمشنر لاہور کے ماتحت تھی، مگر یہ بھی مکمل طور پر ایکٹیو نہیں تھی۔ چنانچہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے اور اس کی لنک کا 4 کلومیٹر کا ٹکڑا عملاً کسی کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ اس کے گرد 3 گاؤں آباد ہیں۔ اس کے لچے لفنگے اکثر موٹر وے پر آ کر گاڑیاں لوٹتے رہتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ میں خاتون کی اسٹوری کی طرف واپس آتا ہوں۔ خاتون نے گاڑی اندر سے لاک کی اور سردار شہزاد اور پولیس کا انتظار کرنے لگی۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر پولیس آئی اور نہ سردار شہزاد پہنچا۔ اس دوران 2 ڈاکو وہاں آ گئے۔ پولیس کا خیال ہے یہ دونوں پروفیشنل ڈاکو نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ پروفیشنل ہوتے تو ان کا طریقہ واردات مختلف ہوتا۔ یہ قریبی دیہات کے معمولی وارداتیے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر گاڑی کو واچ کرتے رہے۔ جب 2 گھنٹے تک کوئی شخص گاڑی کے قریب نہیں آیا تو پھر انہوں نے اسے لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جبکہ دوسرے کے پاس پستول تھی۔ یہ گاڑی کے قریب پہنچے اور پستول دکھا کر خاتون کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ خاتون نے انکار کر دیا۔ یہ دھمکیاں دینے لگے لیکن خاتون نے دروازہ نہ کھولا۔ یہ مشتعل ہو گئے اور ڈنڈا مار کر شیشہ توڑ دیا۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ خاتون ڈر کر سڑک کی طرف دوڑ پڑی۔ ایک ڈاکو اس کے پیچھے دوڑا۔ اس دوران وہاں سے ایک گاڑی گزری۔ گاڑی کے ڈرائیور نے خاتون کو دیکھ لیا مگر اس کی سپیڈ زیادہ تھی، تاہم گاڑی میں سوار خالد مسعود کے ذہن میں کھٹکا آیا اور اس نے 15 پر پولیس کو اطلاع دے دی۔ اس دوران دوسرے ڈاکو نے خاتون کا 2 سالہ بچہ اٹھایا اور اسے لے کر جنگل کی طرف دوڑا۔ خاتون بچے کو بچانے کے لیے گاڑی کی طرف واپس آ گئی۔ دوسرے ڈاکو نے اس کے دوسرے بچے بھی گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال لیے۔ ماں بچوں کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ الجھ پڑی۔ وہ بار بار بچوں کو کلمہ پڑھنے اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین بھی کر رہی تھی۔ بچے چیخ رہے تھے۔ خاتون ڈاکوؤں کی منتیں بھی کر رہی تھی۔ دنیا میں انسان سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جب جانور بنتا ہے تو یہ جانوروں کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی درندے تھے۔ یہ چاروں کو دھکیل کر سڑک سے نیچے کھائی میں لے گئے۔ آگے جنگل تھا۔ ایک ڈاکو نے تینوں بچوں کو سائڈ پر پھینکا
اور ان کے سر پر پستول رکھ دیا۔ بچے سسک رہے تھے جبکہ دوسرے ڈاکو نے خاتون کو بے بس کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس سے لڑتی رہی۔ اس دوران پہلے ڈاکو نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ماں تھی، چنانچہ وہ بچوں کی سلامتی کے لیے ڈھیلی پڑ گئی۔ دوسرا ڈاکو آگے بڑھا اور پہلا بچوں کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ڈاکوؤں کو کوئی جلدی، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ دونوں نے اس کے بعد گاڑی سے خاتون کے زیور، نقدی اور ATM کارڈ لیے اور اس سے کہا، خاموش ہو کر یہاں بیٹھی رہو، اگر تم سڑک پر گئی تو تم چاروں کو گولی مار دیں گے۔ اس دوران دور سے موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ وہ دونوں اٹھے اور اندھیرے میں گم ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں 2 موٹر سائیکل گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ڈولفن فورس کے 4 اہلکار تھے۔ وہ گاڑی کے قریب اترے، گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا دیکھا، دروازے پر خون کا نشان تھا اور نیچے کھائی کی طرف بچے کا چھوٹا سا جوتا پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں جوان ڈر گئے اور انہوں نے زور زور سے کون ہے کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ جنگل سے کوئی آواز نہ آئی۔ ڈولفن فورس کے ایک جوان نے 2 ہوائی فائر کیے اور وہ کھائی میں اتر گیا۔ کھائی 15 فٹ گہری تھی اور اس میں اندھیرا بھی تھا۔ جوان آوازیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ آگے کھیت شروع ہو گیا۔ اسے اچانک ٹارچ کی روشنی میں زمین پر کوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو یہ بچے کا دوسرا جوتا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران اسے کسی عورت کی ڈری سہمی آواز آئی، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں قتل نہ کرو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ آواز کی طرف دوڑا اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر دل دہل گیا۔ سامنے کھیت کے کنارے ایک خوف زدہ عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر خراشیں تھیں اور 3 خوف زدہ بچے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ عورت نے بچوں کو اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا۔ پولیس کا جوان خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے تسلی دینا شروع کر دی، مگر وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہسٹریائی انداز میں اس کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے ہمیں نہ ماریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، آپ ہماری گاڑی بھی لے جاؤ، میں تمہیں اور رقم بھی منگوا دیتی ہوں، بس ہمیں نہ مارو۔ پولیس اہلکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسے کہا، بہن آپ پریشان نہ ہوں، میں واقعی پولیس اہلکار ہوں، لیکن وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس دوران دوسرے اہلکار بھی آ گئے۔ بچے انہیں دیکھ کر مزید سہم گئے اور انہوں نے ماں کو جکڑ لیا۔ ماں انہیں بار بار کہہ رہی تھی، تم آنکھیں بند کر لو اور کلمہ پڑھو۔ وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، لیکن بچوں کی زبانیں کنگ تھیں اور آنکھیں بند ہونا بھول چکی تھی۔ وہ پھتریائی ہوئی آنکھوں سے پولیس اہلکاروں اور ٹارچ کی لائٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے وائرلیس پر کنٹرول آفس کو اطلاع دے دی۔ پولیس متحرک ہو گئی۔ خاتون SHO کو بھی بلا لیا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی۔ خاتون SHO نے خاتون کو تسلی دی، اس کے جسم پر چادر ڈالی اور یہ اسے اور اس کے بچوں کو لے کر سڑک پر پہنچ گئی۔ اس دوران خاتون کا کزن سردار شہزاد بھی پہنچ گیا۔ خاتون میڈیکل کے لیے تیار نہیں تھی۔ پولیس نے اسے بڑی مشکل سے رضامند کیا۔ یہ اسے بچوں سمیت ہسپتال لے کر گئی، میڈیکل ٹیسٹ کرائے، نمونے لیے اور انہیں گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ گھر پہنچ گئے، لیکن آج 5ویں دن بھی بچے پھٹی ہوئی آنکھوں سے در و دیوار کو تکتے ہیں۔ یہ ہر اجنبی شخص کو دیکھ کر کانپنے لگتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں، انکل ہماری ماما کو مت ماریں، پلیز انہیں چھوڑ دیں۔ یہ بچے المیہ ہیں، لیکن ان سے بڑا المیہ خاتون ہے۔ یہ سارا دن باتھ روم میں گزار دیتی ہے۔ یہ اب تک اپنے جسم پر ہزاروں ٹن پانی بہا چکی ہے، لیکن اس کے جسم سے اس نظام، اس معاشرے کی گھن نہیں اتر رہی۔ یہ خود کو پاک نہیں سمجھ رہی، اور یہ عورت اس وقت تک پاک نہیں ہو سکے گی جب تک ہم لوگ اس ملک کو ملک اور اس معاشرے کو معاشرہ کہتے رہیں گے۔ میں عمر شیخ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اصل ذمہ دار یہ عورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں انسان اور قبر فروشوں کی اس بستی کو معاشرہ سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ بڑی بیوقوف تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی انسان بستے ہیں، اور یہ انسان عورتوں کو عورت نہیں، ماں، بہن اور بیٹی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ رہی تھی اس ملک میں لا بھی ہے اور آرڈر بھی۔ چنانچہ یہ اٹھی، بچوں کو لیا اور رات کے وقت لاہور سے گوجرانوالہ روانہ ہو گئی
اور یہ بھول گئی یہ ریاست بے شک مدینے کی ریاست ہے، لیکن اس میں حضرت عمر فاروق نہیں ہیں۔ یہاں عورت تو عورت، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ عورت کتنی بے وقوف تھی، یہ درندوں کے اس غار کو معاشرہ سمجھ بیٹھی تھی۔